میرے دوستوں بزرگ عزیز ہو، ہر زمانے کے فتنوں میں اور ہر زمانے کی اختلافات میں اگر اپنے تجربات اور دنیا والوں کی چال کے اور طریقوں کے ذریعے دین کے کسی بھی شعبے کے اختلاف ختم کرنے لگے تو اس سے اختلافات ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے تجربات پر چلنے کی وجہ سے اور موجودہ حالات کے اعتبار سے رائے رکھنے کی وجہ سے وہ سنتوں سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ سنتوں کا دشمن ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ چیزیں حضرت عمر کے بیانات میں زیادہ ملیں گی، اس لیے کہ آپ کا زمانہ اور ابو بکر صدیق کا زمانہ، یہ دو زمانے تو ایسے گزرے کہ ان دو زمانوں میں سوائے محنت کے کچھ نہیں تھا، سوائے محنت کے کچھ نہیں۔ امت کو تعلیم پر، تعلم پر، اتباع سنت پر، دعوت پر اتنا اصرار سے جمع کیا گیا تھا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ کیا بادشاہت ہوتی ہے، کیا خلافت ہوتی ہے اور کیا مال اور فتوحات ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئی اور مال آنا شروع ہوا۔ عائشہ رضی اللہ اور زینب رضی اللہ عنہما دونوں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، عمر کے بعد مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا دے۔ یہ نہیں تھا عورتوں کا بھی مزاج کہ اب مال آیا ہے، جب ہمارے بڑے چلے گئے اب مال آیا ہے، جب فقر کا زمانہ مشکل سے گزار لیا اب مال آیا ہے۔ مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گئے، مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گئے، کیوں ڈرتے تھے موت کے وقت کہ اللہ فرمائیں گے قیامت میں تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے۔ وہ فتوحات کو آخرت کا بدلہ سمجھتے تھے، ہم فتوحات کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عمل کسی قابل نہیں ہمارا، لیکن فتوحات کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہیں۔ وہ فتوحات سے ڈرتے تھے کہ وہ فتوحات کو صحابہ آخرت کا بدلہ سمجھتے تھے، اسے ڈرتے تھے کہ کہیں آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ تو دونوں دعا کیا کرتی ہیں زینب اور عائشہ، اے اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا دے۔ زینب کی دعا قبول ہو گئی، گھر آنے سے پہلے وفات پا گئی۔ حضرت عائشہ باقی رہی، ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مال آیا تو فتنے آئے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور وہ سب سے زیادہ سبق آموز، اور حضرت عمر کا زمانہ سب سے زیادہ اصول اور پابندیوں کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مینا سے واپس ہوئے تو اپنی اونٹنی کو بچھایا پتھریلے میدان میں ابطح میں، اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس کو ذرا اونچا کیا اور اس پر اپنی چادر کا پلہ ڈالا، تکیہ بنا کر لیٹ گئے کنکریوں پر، اور دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور یہ کہا اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری قوت کمزور ہو گئی اور میری رعایا پھیل گئی، اب تو مجھے اپنے پاس بلا دے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا دے۔ اس سے پہلے بلا دے مجھے اپنے پاس کہ میں کسی عمل کو ضائع کرنے والا، اس لیے کہ اب تک جو کام ہوا ہے تیرا فضل سے ٹھیک ہوا ہے کہ میں کسی عمل کا ضائع کرنے والا نہیں اور نہ کسی عمل میں کوتاہی کرنے والا ہوں، مجھے ساری دنیا سے اٹھا دے کہ میں کسی عمل کو، کسی حکم کو ضائع کرنے والا یا کسی حکم میں کمی کرنے والا نہیں ہوں۔ جب مجھے مزہ آئے لوگوں نے بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگوں، اللہ نے تم پر کچھ فرائض فرض کیے ہیں اور تمہارے لیے سنت کے طریقوں کو واضح کر دیا گیا ہے اور بیان کر دیا گیا ہے، اور تمہیں ایک دین کے احکام کے ایک واضح راستے پر ایک جو ہے صاف اور واضح راستے پر چھوڑا جا رہا ہے۔ کوئی دین کا کوئی حکم تم سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو مارا اپنے بائیں ہاتھ پر افسوس کے طور پر، اور یہ فرمایا کہ ہاں دین تو واضح ہو چکا ہے، لیکن تم لوگوں کو راہ حق سے پھسلاؤ اور گمراہ کرو اور ان کو راہ حق سے دائیں بائیں متوجہ کرنے لگو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ دین تو واضح ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تم آیت رجم کا انکار کر کے ہلاک ہو جاؤ۔ کہنے والے یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا، کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا، یہ یوں کہنے لگو کہ ہاں کوڑے مارنے کا حکم تو ملتا ہے لیکن رجم کا حکم قرآن میں نہیں ملا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رجم کیا، آپ کے بعد ہم نے رجم کیا اس شخص کو جو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کر لے۔ اور خدا کی قسم اگر لوگ یوں نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے تو میں یہ رجم کی آیت جو منسوخ ہو چکی ہے کہ حکم باقی ہے، اس آیت کو میں قرآن میں لکھ دیتا۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کے کہنے کا خیال نہ ہوتا کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں ایک نئی چیز بڑھا دی ہے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا۔ صحیح فرماتے ہیں کہ بس حضرت نے بیان فرمایا جمعہ کے دن ذوالحجہ کے مہینے کے 4 دن باقی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا منبر پر، اللہ کے حمد و ثنا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کے تذکرے کیے اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے جس نے میرے 2 ٹھونگے میرے ماری ہیں، سرخ رنگ کا مرغا ہے جس نے میرے 2 ٹھونگے ماری ہیں، اپنی چونچ سے مرغے نے ٹھونگ ماری ہے۔ میں نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو یہ خواب سنایا، عورتیں بھی ایسی سمجھدار اور ہمت والی ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا، بیوی نے خواب کی تعبیر دی، عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا۔ فرمایا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں، میں اپنی جگہ اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں، اس لیے کہ خلیفہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اور خلافت جس کو دے کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو یہ 6 آدمیوں کی شورا جو وہ لوگ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ان 6 آدمیوں سے راضی تھے، ان کو یہ قابل اعتماد اور مخلصین لوگ تھے جن سے آپ موت کے وقت راضی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر اور طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے تم جس کا ہاتھ بھی بیعت کر لو اس کی بات کو سننا اور ماننا۔ اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جس کو تم خلیفہ بناؤ گے لوگ اس خلیفہ میں کی مخالفت کریں گے اور اس میں عیب لگائیں گے، جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا میں جانتا ہوں کہ جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا لوگ اس میں عیب نکالیں گے اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے تلوار کے ذریعے اپنی قوت سے اسلام میں داخل کیا ہے۔ فرمایا کہ مخالفت کرنے والوں نے اگر اس امر خلافت کی مخالفت کی اور امیر کی اطاعت نہ کی، فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے، یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے اور یہی کفار اور ظاہر حق سے پچھلے ہوئے گمراہ لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس سے زیادہ اہم چیز اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ سب سے اہم چیز میرے نزدیک کلالہ وہ مرنے والا جو کوئی اولاد چھوڑ کر نہیں مرا ہے، فرمایا کہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ میرے نزدیک اہم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مجھے تاکید اپنی پوری زندگی میں جن تاکید کس عمل کی ہے اتنی کسی اور کام کی تاکید نہیں کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے میرے سینے میں انگلی مار کر کہا تھا کہ عمر اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا، اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا، اس چیز زیادہ خیال رکھنا۔ اور فرمایا کہ یہ آیت گرمیوں میں نازل ہوئی جو سورہ نساء کی آیت ہے، یستفتونک فی النساء قل لا یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت فرمایا اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا، اگر میں اور باقی رہا دنیا میں تو میں اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس فیصلے کو پڑھنے والا اور ان پڑھ ہر ایک اس فیصلے کو سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا۔ اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تمام شہروں کے گورنروں پر اور تمام شہروں کے عہدیداروں پر کہ میں نے ان کو جو بھیجا ہے ملکوں میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائیں اور ان کو ان کے نبی کی سنتوں کے طریقے بتلائیں، اور جس بات میں اختلاف ہو جائے اس بارے میں ان کو علم نہ ہو وہ اس مسئلے کو لے کر میری طرف آئیں۔ فرمایا اے لوگوں، تم یہ 2 سبزیاں کھاتے ہو، ایک پیاز اور دوسرے لہسن، یہ دونوں چیزیں بدبودار ہیں اور خبیث ہیں، لہسن اور پیاز۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جس آدمی کے منہ سے اس لہسن اور پیاز کی بو کو سنتے مسجد میں آپ حکم دیتے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جائے۔ سنو ہے بیڑی پہ کرانے والے مسجد میں اور لہسن پیاز اب تو کھا کر آنے والے نہیں، اب تو لوگ مسجد میں لہسن پیاز کھاتے ہیں، تو مسجد میں بیچ کر کچا پیاز مسجد میں کھاتے ہیں، حالانکہ اس کو کھا کر آنے والے کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ تو آپ حکم دیتے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر نکال دو۔ چنانچہ مسجد سے نکال کر اس کو بقیع میں پہنچایا جاتا تھا، اتنا دور کہاں پرانی مسجد اور کہاں بقیع، اتنا دور نکالا جاتا اس کو مسجد سے، یعنی مسجد سے باہر نکالنے سے یعنی مسجد سے نکال کر بقیع پہنچا دیا جاتا تھا اس آدمی کو جس کے منہ سے پیاز یا لہسن کی بدبو آیا کرتی تھی۔ فرمایا اسے مت کھایا کرو، اور اگر کھانا ضروری ہی سمجھتے ہو
تو پکا کر اس کی بدبو کو ختم کر دیا کرو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور بدھ کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا۔ یہ وہ تاریخ تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے۔